أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهم زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك فيرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق اللہ العظیم۔ قریش کے جو متکبر لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کا جو رویہ تھا اسی کے حوالے سے پوری بات چیت چل رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو ایک مثال بیان فرما دیں۔ اب یہ مثال بیان کی ہے دو باغوں کی، دو آدمیوں کی، ایک کے باغ تھے ایک کے نہیں تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ تو اس مثال کے یعنی اصحاب کہف کی جو واقعہ ہے اس کے بعد اس مثال کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اس بات میں نہیں پڑھنا کہ یہ کون لوگ تھے، یہ باغ کہاں پہ تھا، یہ کیا کرتے تھے، کس شہر میں تھا، کس زمانے میں تھا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اسے سبق کیا ملتا ہے۔ اسی اللہ رب العزت تاریخ کی ان باتوں کو بیان نہیں فرماتے، جو سبق ملنا چاہیے اس سبق کی طرف اللہ توجہ جو ہے مبذول کرواتے ہیں۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان فرما دیجئے ان کے لیے مثلا ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین کہ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغات جو ہے وہ لگا دیے تھے۔ جو دو آدمی تھے ایک کے لیے ہم نے دو باغات ان کو عطا کیے تھے، من اعناب اس کے انگوروں کے باغ، انگوروں کی بیلیں تھیں، انگور لگے ہوئے تھے باغ میں۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ اور ان دونوں باغوں کو گھیرا ہوا تھا کھجور کے درختوں نے، ارد گرد کھجور کے درخت تھے ماشاءاللہ، اور درمیان میں انگوروں کی بیلیں تھی، باغ تھے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی تھی، نیچے جو زمین تھی اس کے اندر اور فصل پیدا ہوتی تھی، یعنی انگور بھی تھے، کھجوریں بھی تھیں، اور فصل بھی اس کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها میں دونوں یہ باغ جو تھے یہ خوب پھل لاتے تھے، یعنی بھرپور پھل جو ہے اللہ ان کو عطا فرماتے تھے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا اور وہ باغ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، یعنی پھل دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، خوب پھل لاتے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا فرمایا کہ ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی نکال دی تھی، یعنی ہر طرح سے ان کو فراوانی اس بندے کو نصیب فرمائی تھی، ہر طرح سے مال و دولت ہر چیز موجود تھی، سب کچھ موجود تھا۔ اب ہوتا کیا ہے جب اس طرح کی فراوانی ہوتی ہے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ میری محنت سے ہوا ہے، میری عقل سے ہوا ہے، اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دینے والی جو حقیقی ذات ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فرمایا جب اس کے پھل توڑنے کا وقت آیا، پھل کو کاٹنے کا وقت آیا،
فقال لصاحبہ وهو يحاوره، اپنے وہ دوست سے، ساتھی سے کہنے لگا، اس کا ایک دوست تھا جو مالی اعتبار سے اس سے کم تھا، اس کے باغ بھی نہیں تھے لیکن تعلقات تھے، تو وہ اپنے اس ساتھی سے کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اس کو کہنے لگا، تکبر جو ذہن کے اندر بھرا ہوا تھا اب اس گفتگو میں ظاہر ہو گیا، اس کو کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال کے اعتبار سے بہت آگے ہوں، میرے پاس مال بہت ہے، واعز نفرا، اور میری برادری بھی بڑی ہے، میرا جتھا بھی بڑا مضبوط ہے، وہ بھی میرے پاس جو یعنی انسانی جو مدد ہے وہ بھی مجھے حاصل ہے، وہ بھی بڑی مضبوط ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے ودخل جنتہ، وہ اپنے باغ میں، یہ گفتگو کرتے کرتے اپنے باغ میں داخل ہو گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور فرمایا وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ کیا ظلم کر رہا تھا؟ کہ تکبر سے بھرا ہوا تھا، یعنی وہ یہ ظلم تھا، تکبر سے بھرا ہوا اپنے ان باغوں میں وہ داخل ہو رہا تھا، اور یہی متکبرانہ گفتگو اپنے دوست سے بھی کر رہا تھا۔ اور پھر تکبر نے اسے یہ بھی کہلوایا، کہنے لگا، قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ میرا یہ بات کبھی تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، ایک جھٹکے کی مار نہیں، یعنی اللہ کے ایک جھٹکے کی مار نہیں سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ، چند سیکنڈوں میں اللہ چاہے تو زمین کو اوپر سے نیچے کر دے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، باغ میں داخل ہو رہا ہے، اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو مال بھی بڑا ہے، میرے پاس تو اولاد بھی بڑی ہے، میرا جتھا بھی بڑا مضبوط ہے، اور میرا نہیں گمان کہ یہ باغ کبھی تباہ و برباد ہوگا، اس پر کبھی زوال آئے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ انسانوں کا، اب اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایسا نہیں کہ اللہ کو خالق کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی جو صفات ہیں اور جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کے بارے میں شک و شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور یہی آخرت پر ایمان میں کمزوری جو ہے انسان کے اعمال میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ یہ جو کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے اعمال کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو حساب تو دینا نہیں، اب یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور کہہ رہا ہے ذرا فرض کرو، کبھی اگر مجھے لوٹنا پڑے، مجھے لوٹا دیا جائے، الی ربی، میرے رب کی طرف، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو میں اس لوٹنے کی جگہ میں بھی بڑی عیش و عشرت فراوانی خیر پاؤں گا، کیونکہ مجھے یہاں بھی خیر ملی ہے تو آخرت کے اندر ملے گی۔ یعنی بالفرض اگر آخرت ہو، وہ تو مانتا نہیں ہے نا، کہتا بالفرض جیسے تم کہتے ہو، بالفرض اگر آخرت ہو بھی گئی تو وہاں بھی مجھے بہتری ملے گی۔ یہ چونکہ کیوں اس بات کی نشانی ہے، اگر تمہارا رب جو ہے مجھ سے نہ خوش ہوتا، خوش نہ ہوتا تو دنیا کے اندر بھی نہ دیتا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ دنیا میں امتحان کے لیے دیتا ہے۔ دنیا میں فراوانی اللہ کی خوشی کی علامت نہیں، اللہ کی رضا کی علامت نہیں، اور دنیا میں نہ ملنا یہ ناکامی کی علامت نہیں، اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت اعمال کا چھن جانا ہے، نمازوں کا چھن جانا ہے، اعمال کا چھن جانا ہے، اور دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان سے دور ہو جانا ہے، اور اللہ کی راضی ہونے کی علامت اعمال پر آ جانا ہے، یہ ہے۔ اب وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، تو کہتا ہے چونکہ مجھے یہاں بھی ملا ہے آخرت کے اندر ملے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے دوست نے اسے کہا جبکہ وہ یہ گفتگو کر رہے تھے، اکفرت بالذی خلقک، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا، من تراب، مٹی سے، یعنی گویا یہ انکار ہے، اگرچہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرنا گویا اللہ کا انکار کرنا ہے، یعنی اللہ موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا، یہ اللہ کی صفت ہے، قیامت آئے گی، اس کا انکار گویا اللہ کا انکار ہے۔ تو وہ ساتھی کہنے لگا، اے میرے دوست، تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک دفعہ مٹی سے بنا دیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں پیدا ہونے کی ترتیب رکھ دی نطفے کے ذریعے کہ اب یہ اولاد نطفے سے پیدا ہوگی، پہلی تخلیق مٹی سے ہے۔
فرمایا تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر نطفے سے بنایا، تم سوچتے نہیں کہ پانی کے ایک قطرے سے ثم سواک رجلا، اچھا بلا تمہیں ایک بڑا انسان پیدا کرتی، یعنی پانی کا قطرہ ہے، پانی کے قطرے پہ کبھی انسان نقش و نگار کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی ڈرائنگ کر سکتا ہے پانی کے قطرے پہ؟ اللہ نے پانی کے قطرے پہ ڈرائنگ کر دی، اس کا ناک بنایا، آنکھیں بنائی، کان بنائے، اس کا سر بنایا، چہرہ بنایا، اور باقی جسم کے اعضاء بنائے، دھیرے 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 اسی نطفے سے بنتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی ابھی وہ ساری سٹیجز دیکھیں، یعنی انسان کے بننے کے انسان حیران رہ جاتا ہے، بڑی عجیب و غریب سٹیجز ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ سٹیجز ہیں۔ فرمایا یہ اب یہ اس کو اس طرح یعنی اس کی توجہ مبذول کروا رہا ہے کہ دیکھو میرے دوست، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نطفے سے، پانی کے ایک گندے قطرے سے، اور تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي، میں اگر تم نہیں مانتے نہ مان، میں تو اسی کو اللہ مانتا ہوں جو میرا رب ہے، میں تو اپنے رب ہی کو اپنا خالق، مالک، پروردگار اور اللہ اپنا مالک مانتا ہوں۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب اس نے بار بار جو ہے اس کا دوست اللہ نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا، بار رب تاکہ اس کی توجہ دلا رہا ہے کہ پالنے والی ذات یہ ہے، دینے والی ذات یہ ہے جس نے تمہیں دیے ہیں سارے باغات، ساری نعمتیں، وہ رب ہے۔ اور اس کو کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کہ تم جب اپنی یہ باغات میں داخل ہو رہے تھے تم نے یہ کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے وہ ہوگا، اور تم نے کہا کہ یہ تو کبھی تباہ و برباد ہی نہیں ہوگا، اس کا پھل تو مجھے ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ کوئی اور قوت نہیں، وہی جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر تمہیں باغ میں داخل ہونا چاہیے تھا، اس اعتراف کے ساتھ اس بات کی ساری نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے، میری محنت سے نہیں ہوئی، میری محنت سے ہوتی تو پھر باقی جو میرے ہمسایوں کے باغ ہیں ان کے اندر بھی ایسے پھل لگتا، وہ بھی تو بیچارے ایسے محنت کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہی پانی آ رہا ہے، ان کو اتنا پھل کیوں نہیں لگتا، میرے باغ کو اتنا کیوں لگتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب اس کو سمجھا رہا ہے، ان ترانی انا اکل من کا مالا و ولدا، اور اس کو یہ کہا پھر اس کے ساتھی نے، اگر تم دیکھتے ہو کہ میں مال میں اور اولاد میں تم سے کم تر ہوں، تم سے پیچھے ہوں، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، فرمایا کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بہتر دے سکتا ہے، میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے عطا کر سکتا ہے، یہاں نہیں دے گا تو آخرت میں دے گا، اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ تمہیں آسمان، تمہارے باغ پر آسمان سے ایک آفت بھیج دے، اس کے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارے باغ کی جگہ چٹیل میدان رہ جائے، آج جہاں پہ باغ ہے جس کو تم کہتے ہو کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں پر ایک چٹیل میدان رہ جائے، میرے مالک کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ او یصبح ماؤها غورا، اور یا فرمایا کہ اس باغ کا پانی جو نہر چل رہی ہے وہ نیچے اتنا گہرا ہو جائے، فلن تستطیع له طلبا، کہ تم اس کو واپس نہ لا سکو۔ زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کی خاص گہرائی ہے، اسی گہرائی سے ہم نکال سکتے ہیں، اگر اللہ اس کو مزید نیچے لے جائے تو انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو دوبارہ سے واپس لا سکے۔ اللہ نے سورہ ملک میں کہا نا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَلَمْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ اس پانی کو اور نیچے لے جائے تو کون ہے جو تمہیں صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی لا کر واپس کرے؟ یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں پانی عطا کرتا ہے۔ یہی بات اس نے اپنے دوست کو سمجھائی۔ او یصبح ماؤها غورا، اگر یہ پانی اور نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو تم اس کو واپس نہیں بلا سکتے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ اکبر، فرمایا کہ پھر اگلے دن کیا ہوئے، اگلے دن ہوگا، یہ سب معاملات ہو رہے ہیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، پھر اس کے ان ثمر کو، ان باغات کو گھیر لیا، کس نے؟ اللہ کی آفت۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور وہ وہاں پہ اپنے ہاتھ ملتے کھڑا رہ گیا۔ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس نے اس پر جو کچھ بھی خرچ کیا تھا اس پہ ہاتھ ملتے دیکھتا رہ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور اس کا باغ جو ہے اپنی چھتوں پر الٹ گیا، تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔
وَيَقُول پھر وہ کہنے لگا یا لیتنی اے کاش لم اشرک بربی احدا میں اپنے پروردگار کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ اب مانا کہ وہی رب ہے جس نے دیا تھا، شریک کس کو بنایا ہوا تھا؟ اس نے اپنے تکبر کو شریک بنایا ہوا تھا، اپنی میں کو شریک بنایا ہوا تھا کہ میں کرتا ہوں اور میری طاقت سے ہوتا ہے، میری ذہانت سے ہوتا ہے، میری عقل سے ہوتا ہے۔ فرمایا کاش میں رب کو رب مان لیتا۔ اللہ کو تو مانتا تھا، اس کو رب نہیں مانتا تھا، قادر مطلق نہیں مانتا تھا۔ فرمایا کاش میں مان لیتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت وہ گروہ جس پر اس کو مان تھا، میرا جتھا ہے، میری اولاد ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا اس کی مدد کر سکے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کر سکے۔ وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی اس قابل نہیں تھا اس کو لوٹا سکے یا بدلہ لے سکے۔ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، فرمایا یہ ہے وہ وقت جب یہ اس کو سمجھنے کی بات تھی کہ آج اختیار جو ہے، اقتدار جو ہے، بادشاہی ہے اللہ ہی کی ہے جو الحق ہے۔ ہوا خیر ثواب، اسی کا عطا کردہ اجر جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ وخیر عقبا، اور اسی کا جو انجام وہ عطا کرے وہی اصل میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اسی سے اچھے انجام کی اور اچھے اجر کی جو ہے دعا کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔